بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ آج دنیا پاکستان کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے اور افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو نہ صرف تسلیم کیا جا رہا ہے بلکہ سراہا جا رہا ہے۔ افغانستان میں اب بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہ بھارتی پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ملک کے مسائل یہ شاید پاکستان کے پیدا کردہ ہیں، لیکن وہ دن دور نہیں جب کہ جلدی ان کے اوپر حقائق کھل جائیں گے۔ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ بھارت نے کس طرح پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہاں پہ پیسہ استعمال کیا، لوگوں کے ضمیر خریدے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر ہر طرح کا ملبہ ڈالا، اور نتیجہ یہ کہ ایک ایسی کرپٹ حکومت مسلط کر دی افغانستان کے اوپر امریکہ کے ساتھ مل کے، جس نے افغانستان کو بہت رسوا کیا، انسانوں کا، بے گناہ لوگوں کا خون بہتا رہا، اور یہ ملک آج دن تک پچھلے 40 سال سے اس مصیبت کو جھیل رہا ہے۔ ہمیں اپنے افغانی بھائیوں سے ہمدردی بھی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزوں کو درست پرسپیکٹو میں دیکھیں، ان چیزوں کو سمجھیں کہ کون مخلص ہے کون نہیں۔ ان کا مستقبل پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کی تجارت، ان کو رستے دیتا ہے، باوجود اس کے کہ ان چیزوں کا ہماری اپنی اکانومی کے اوپر بڑا منفی اثر پڑتا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت زیادہ سمگلنگ ہوتی رہی ہے ہمارے سرحدی علاقوں میں، جس کی وجہ سے پاکستان کو معاشی طور پہ کافی نقصان ہوا ہے۔ لیکن بہر صورت اب بھی اگر افغان عوام اپنے ملک کے امن میں مخلص ہوئے تو انشاءاللہ وہ جو بھیانک شیرے تھے جنہوں نے پاکستان کو بدنام کیا، آج وہ بالکل بے نقاب ہوں گے، اور اب افغان عوام پاکستان کے بالآخر شکر گزار ہوں گے کہ انہوں نے مخلصانہ کوششیں کر کے افغانستان میں امن لانے کی کوششوں کو تقویت بخشی۔ آج دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا گلہ اور شکوہ ہے اپنے ان پاکستانی بھائیوں سے جو اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک کو بدنام بھی کرتے ہیں اور اپنے ہی عوام میں غلط فہمیاں اور منافرت پھیلاتے ہیں۔ آپ حکومت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کہتے رہیں، لیکن ان معاملات میں حکومت کو بدنام کرنا پاکستان کے مفادات کے عین خلاف ہے، پاکستان کے مفادات کے مطابق نہیں، کیونکہ انتشار پیدا ہوگا ہمارے عوام میں ان چیزوں پہ جن کا تعلق بین الاقوامی امور سے ہے۔ مثلاً ابھی افغانستان میں جب کابل کے اوپر حملہ ہوا، اٹیک ہوا، دہشت گردوں نے کیا، بہت تباہی مچی، ایک کپتری دنیا میں کھلبلی مچی کہ جناب یہاں سے جلدی لوگوں کو نکالو، نکلنا چاہیے۔ اس میں افغان بھائی بھی ہیں جو ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، اور اس میں غیر ملکی بے شمار لوگ ہیں جو کہ جن کو اب فضائی رستے نہیں مل رہے، اتنی کوئی ایئر لائنز آپریٹ نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ ان میں وہ طبقہ بھی ہے جو فوجی بھی ہیں، ان کے وہ بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی نکلنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تاریخ 31 اگست کی مقرر کر دی ہے طالبان نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ ہمارا ملک اس وقت تک، اس تاریخ تک جو کہ طے ہوئی تھی چھوڑ دیں، نہیں چھوڑیں گے تو اس کے نتائج پھر اچھے نہیں ہوں گے۔ طالبان اپنے طور پہ درست ہیں، کیونکہ آخر وہ کب تک بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہیں۔ امریکہ کو چاہیے تھا کہ پہلے پلاننگ کر لیتے، دوسرے ملکوں کو بھی چاہیے تھا، تو اب تو تاریخ 31 اگست سامنے ہے، سو نیچرلی ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے، ایک بھاگ دوڑ ہے نکلنے کے لیے۔ لیکن جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بعض اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ اس چیز کو ایک غلط رنگ دے رہے ہیں اور بدنامی کر رہے ہیں، ایک غلط فہمی عوام میں پھیلا رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے تو کہا تھا ایبسولیوٹلی ناٹ، اور اب یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کو پاکستان میں آباد کیا جا رہا ہے۔ یہ شرم آنی چاہیے اس طرح کی غلط اور گھٹیا باتیں کرنے میں۔ ایبسولیوٹلی ناٹ کہا تھا، وہاں پہ پاکستان میں کوئی بیسز، کوئی اڈے، ہوائی اڈے دینے کے لیے حکومت نے کہا تھا کہ ہمارا مصمم ارادہ ہے کہ ہم نہیں دیں گے، اس کے لیے ایبسولیوٹ ناٹ کہا تھا۔ ایبسولیوٹلی ناٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پہ بھی کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ آج افغانستان میں حالات مخدوش ہیں، وہاں پہ 3-4 دن کی دوائیاں رہ گئی ہیں، خاص طور پہ شمالی علاقوں میں، اور جنوبی علاقوں میں بھی، اور 6-7 دن کے بعد
میڈیسنز نہیں ہوں گی، خوراک کی قلت بڑی بری طرح ہو رہی ہے۔ تو اس کا ایک طرف آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ ان کا کیسے انتظام ہوگا۔ دنیا اس میں مدد کرنے کے لیے، یونائٹڈ نیشن اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 31 اگست آتی ہے تو طالبان نے اس کا چارج سنبھالنا ہے، تو غیر ملکی وہاں پہ ہزاروں کی تعداد سے جو موجود ہیں ان کا انخلاء کیسے ہوگا، خاص طور پہ جب کہ ایک دھماکہ ہو چکا، پہلے خودکش دھماکہ ہوا جس میں کہ سینکڑوں لوگ مارے گئے، اور اب امریکہ نے پیشین گوئی کی ہے یا انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ 24 گھنٹے 36 گھنٹوں میں ایک اور حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے احتیاطی تدابیر تو کرنی چاہیے، لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے یا اس کا خطرہ ہے تو کیا لوگ وہاں پہ سر توڑ کوششیں نہیں کر رہے ہوں گے وہاں سے نکلنے کے لیے؟ اس انخلاء کے لیے اقوام متحدہ نے پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے۔ پاکستان کے فارن منسٹر، ان سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی انٹونیو گٹرس کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ پہلے بھی ہمارے لیے آپ نے بڑا کام کیا ہے اور اب بھی آپ مہربانی کریں، ایک طرف تو وہاں سے انخلاء میں مدد کریں، دوسری طرف یہ کہ وہاں سے جو کمی ہو رہی ہے خوراک کی اور دوائیوں کی، اس میں ہماری مدد کریں کہ یونائٹڈ نیشن پہنچائے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں لوگوں کی تکالیف کم ہوں، لہذا ہر حالت میں اپنے وسائل کی کمی کے باوجود پاکستان جو کچھ یونائٹڈ نیشن مہیا کرے گی یا پاکستان کے اپنے وسائل ہوئے وہ افغان عوام تک پہنچایا جائے گا۔ وہ خوراک بھی ہوگی، دوائیاں بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ دوسرا میڈیکل اکوپمنٹ جو عام استعمال کا ہوتا ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ لیکن ان لوگوں کی بات جو کہ پاکستان میں جو غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ یہ ایک ٹرانزٹ فیسلٹی ہے جو پاکستان نے مہیا کی۔ کل تک یہاں پہ 8000 لوگ وہاں سے انخلاء کر کے افغانستان سے اٹھا کے یہاں لائے گئے۔ بنیادی طور پہ پی آئی اے نے یہ کام کیا، پی آئی اے کو سراہنا چاہیے۔ پی آئی اے نے بہت محنت کی، بڑی مہارت کے ساتھ کام کیا اور دنیا کو ایک تحفظ مہیا کیا، وہاں سے جو جانیں بچانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے تھے ان لوگوں کو یہاں لا کے۔ بعض لوگ تو ہوٹلوں میں گئے جن کے پاس ویزا وغیرہ تھا، بعض ٹرانزٹ میں وہیں ایئرپورٹ پہ رہے اور وہیں سے ہی ان کو دوسری فلائٹس میں بٹھا کے نکالا گیا۔ آج پاکستان میں ان 8000 لوگوں میں سے کوئی نہیں ہے، 3000 کے قریب غالباً اور لوگ بھی لائے جا رہے ہیں۔ صرف یہ کہ اگر انتظامیہ نے پاکستان میں اعلان کیا کہ ہوٹلوں میں جگہ رکھنی چاہیے اور کوشش کی جائے کہ ہوٹل بکنگ ادھر ادھر ضائع نہ کی جائے، نتیجہ یہ کہ یہ فارنرز آئیں گے تو ایک ایک رات اگر کوئی ٹھہرا ہے، چلا گیا ہے، تو پاکستان کے ہوٹلز نے پیسہ بھی کمایا ہے، جو کہ انڈسٹری کرونا کی وجہ سے بالکل تباہ حال ہے۔ اسی طرح پاکستان کی ایئر لائن نے لوگوں کو لانے میں وہاں سے اس میں بھی ان کو انکم ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انسانی ہمدردی کا کام بھی کیا ہے۔ اب آج دنیا اس چیز کے اوپر پاکستان کی نیک نامی کر رہی ہے، پاکستان کو سراہ رہی ہے۔ انٹونیو گٹرس جو کہ سیکرٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن کے، انہوں نے خصوصی طور پہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اور امریکہ کے جو مختلف عہدیدار ہیں، خاص طور پہ ان کے سیکرٹری بلنکن جو ہیں، انہوں نے ٹیلی فون کر کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے انخلاء میں ہماری بڑی مدد کی ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون کر کے اور شاہ محمود قریشی صاحب سے بات کی، افغانستان کے بارے میں اور بھی معاملات ڈسکس ہوئے، لیکن اس معاملے پہ خاص طور پہ انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ سینیٹر گراہم، لنڈسے گراہم جو سینیٹر ہیں امریکہ کے، انہوں نے بھی بات کی ہمارے ایمبیسڈر سے امریکہ میں، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ پاکستان کا رول افغانستان میں امن لانے کے لیے اتنا کروشل ہے کہ کسی بھی پروسیس میں پاکستان کو پروسیس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ پاکستان کا شکریہ بھی ادا انہوں نے کیا جو کوششیں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ نیک نامی انسان کو قربانی دے کے اور محنت سے ہی کمائی جاتی ہے، اور ہم لازماً چاہیں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایرینا میں، دوسری قوتوں میں، بین الاقوامی سطح پہ اپنے لیے ایک نیک نامی حاصل کرے، ایک اچھی شہرت کا حامل ہو۔ یہ چیز ہمیں اس لیے بھی ہیلپ دے رہی ہے کہ پاکستان سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو اس چیز پہ مائل کرے کہ طالبان کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ اگر طالبان آج انکلوسیو گورنمنٹ بنا رہے ہیں تو انگیج رکھیں، تاکہ آپ اپنے طور پہ ان سے امن کی کوششوں میں
جس طرح کا امن آپ چاہتے ہیں، جس طرح کے آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل ہونا چاہیے، وہ وہاں بات چیت سے کیا جا سکے۔ دوسری طرف جو انسانی المیہ وہاں پہ بڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی امداد جو ہے وہ ملتی رہے، تاکہ افغانستان کے معاملات چلتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ افغانستان پھر بدامنی کی طرف چلا جائے۔ تو پاکستان ایک مخلصانہ کوششیں کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، تاکہ افغانستان کے امن کے لیے جو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، اور اس میں بین الاقوامی قوتوں کی پوری مدد لی جا سکے، جو آج طالبان کے اوپر الزام تراشیاں کر کے تو طالبان سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ ایک طرف ہم افغانستان کے عوام اور طالبان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کامیاب ہو اور وہاں پہ امن آ سکے، اور دوسری طرف ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکال رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک طرح امتیاز ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے، جو پاکستان کے سیاستدانوں کو، لوگوں کو سراہنا چاہیے، اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ان کے قوم نے، ان کے ملک نے، ان کے اداروں نے یہ کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ منافرت پھیلائیں، نفرت پھیلائیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے اس جھوٹ کے اوپر، آپ کے اوپر خدا خوفی طاری ہونی چاہیے کہ آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ گند پھیلاتے ہیں۔ یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔